السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے وسیع علم، دینی خدمات اور اسلامی دنیا میں اثر و رسوخ کے باوجود کیوں تنقید کا شکار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جو اکتوبر کے پہلے ہفتے کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ ان کی آمد پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ کیا یہ اعتراضات ان کی شخصیت پر ہیں، یا دینی خدمات پر ہیں، یا پھر کچھ اور بات ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ان کی پیدائش سے لے کر آج تک کے حالات زندگی، ان کا تعلیمی سفر، دینی خدمات، ان کے اساتذہ اور ان کی زندگی کا ایک خاص واقعہ کہ جس نے دنیا کو متاثر کر دیا۔ ساتھ ہی ہم ان اعتراضات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ان کے لباس یا ان کی شخصیت پر کیے جا رہے ہیں۔ معزز دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالقادر نائک ایک کامیاب ڈاکٹر تھے اور ان کی والدہ فاطمہ نائک ایک دیندار خاتون تھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خاندان اسلامی روایات پر قائم تھا، جس نے انہیں بچپن ہی سے دین اسلام کی بنیادوں پر تربیت دی۔ گھر سے ابتدائی تعلیم کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیف ہائی اسکول سے میٹرک مکمل کیا اور پھر HBS کالج آف آرٹس اینڈ سائنس میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک موڑ ایسا اس وقت آیا کہ جب انہوں نے میڈیسن کے شعبے کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹاپ یو میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کے طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایک اور راستہ طے کیا تھا۔ طبی شعبے میں شاندار کامیابی کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کا دل ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی طرف مائل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو دینی علوم اور اسلامی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1991 میں اپنی دینی خدمات کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد اسلام کی سچائی اور پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانا تھا۔ انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل پر رہنمائی فراہم کی۔ ان کی تقریریں ہمیشہ دلیل اور منطق پر مبنی ہوتی ہیں، جس میں وہ قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ معزز دوستو، 1994 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنا تھا۔ ان کی تنظیم نے اسلامی پروگرامز کا انعقاد کیا، جس میں ان کے معروف مناظرے اور تقریریں شامل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سب سے زیادہ مقبولیت ان کے TV پروگرامز اور مناظروں کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مناظرے کیے، جس میں ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے علماء شامل ہیں۔ ان مناظروں میں ان کی منطق اور دلائل نے انہیں عالمی سطح پر پہچان دلوائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سب سے بڑی پہچان ان کی علمی تقاریر ہیں، جو مختلف موضوعات پر ہوتی ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں قرآن و حدیث اور دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے کے موضوعات پر لیکچرز دیے۔ ان کا انداز ایسا ہے کہ وہ مشکل ترین موضوعات کو بھی عام فہم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور خدمات میں سے غیر مسلموں کے سوالات کے جوابات دینا اور ان کے شبہات کو دور کرنا شامل ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے لیکچر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں ملیشیا کی حکومت نے ملیشیا کی سب سے بڑی اسلامی شخصیت کے اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے بڑے سیمینارز کیے، جن میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ ان کے YouTube چینل پر بھی لاکھوں فالورز ہیں اور ان کی تقاریر کو دنیا بھر میں پسند بھی کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں بھی بہت آئیں۔ 2016 میں ان کے خلاف بھارت میں دہشت گردی کے الزامات عائد کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر ملیشیا میں مقیم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ وہ اپنے بیانات سے تشدد کو ہوا دیتے ہیں، حالانکہ ان کی تقاریر میں ہمیشہ امن اور رواداری کی بات کی گئی ہے۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہ غیر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہی جواب دیا ہے۔ معزز دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی علمی تربیت میں
کئی مشہور علماء کا ہاتھ رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا۔ یہ وہ بزرگ علماء تھے کہ جنہوں نے انہیں دین کی گہرائیوں تک پہنچنے کا درس دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر میں ان اساتذہ کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ 1 اکتوبر 2000 کو امریکہ میں ایک تاریخی مناظرہ ہوا جس نے دنیا بھر کی توجہ کو حاصل کر لیا۔ اس مناظرے میں معروف عیسائی عالم ولیم کیمپل اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے دوران کئی گھنٹے طویل بحث ہوئی۔ اس مناظرے کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا اور اس کے بعد کم از کم 34,000 امریکیوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ معزز دوستو، اس مناظرے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور انہیں مختلف جگہوں پر دعوت دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کو فکر لاحق ہوئی کیونکہ ان کے لوگ بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے روی شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا اور یہ منظر دیکھ کر کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ معزز دوستو، اب آتے ہیں اس اہم نقطے پر جس پر آج کل کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا لباس۔ کچھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لباس کو اسلام کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عالم دین کو اسلامی لباس پہننا چاہیے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لباس دینی خدمات سے زیادہ اہم ہے؟ کیا ہمیں کسی کی شخصیت اور اس کے پیغام کو اس کے لباس سے پرکھنا چاہیے یا اس کے علم اور دینی خدمات کو دیکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ سے اپنے لباس کے حوالے سے واضح رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لباس کی بنیادی شرط شرم و حیا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے لباس میں اسلامی اصولوں کا خیال رکھتا ہے، اس کا لباس جائز ہے۔ معزز دوستو، پینٹ شرٹ اسلام کی روح سے کوئی ناجائز اور حرام لباس نہیں ہے، البتہ اسلام نے اس میں جو شرط عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لباس منع ہے کہ جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو اور بے شرمی کی عکاسی پیش کرتا ہو، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو لباس یعنی کہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اس میں جسم بالکل نمایاں نہیں ہوتا، اس لیے اس لباس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس لباس کو پہننے کی وجہ بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں، اور وہ ہے دعوت دین، کیونکہ کئی ممالک میں شلوار قمیض کے ساتھ جانا دین کی دعوت میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب یہ لباس شوق سے بھی نہیں پہنتے ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت آپ ان کی عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی روزمرہ زندگی میں بالکل سادہ سفید کرتا شلوار پہنتے ہیں، جو کہ پاکستان اور بھارت کا روایتی اور اسلامی لباس بھی سمجھا جاتا ہے۔ معزز دوستو، لباس پر تنقید دراصل ان کی شخصیت پر اعتراض کرنے کی ایک کمزور سازش ہے، کیونکہ ان کی اصل پہچان ان کے علم اور دینی خدمات ہیں، نہ کہ ان کا لباس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد پر بعض لوگوں کی جانب سے ناراضگی اور اشتعال بھی پایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس اشتعال کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر میں جو شدت ہے وہ پاکستان جیسے معاشرے میں مسائل پیدا کر سکتی ہے، حالانکہ ان کے بیانات قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، جو اتفاق، اتحاد، امن اور رواداری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کچھ عناصر ان کی باتوں کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم اس کے برعکس ایک بڑا طبقہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلامی تبلیغ اور دعوت کا نمایاں ستون بھی سمجھتا ہے۔ ان کی تقاریر میں دلیل اور حکمت کی روشنی نظر آتی ہے، جس سے نوجوان نسل کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت پر اعتراضات کرنا تو آسان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت کے علاوہ کسی کی بھی شخصیت پر اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن دعوت دین دینا، دین کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہمیں ان کی خدمات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دین کے لیے کیا خدمات ہیں،
انہوں نے لاکھوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور دین کی خدمت کی ہے۔ ان کی تقاریر نے دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے اور اسلام سے متعارف کروایا ہے۔ معزز دوستو، پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں جہاں ایک بہت بڑا طبقہ دین سے محبت کرتا ہے اور دین کی بات سننا چاہتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد ایک مثبت اقدام ہے۔ ان کی تقاریر نوجوانوں کو اسلام کی اصلی حقیقت سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کریں گی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل اور ان کی منطق نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں، اور ان کے پروگرامز کے ذریعے بہت سے لوگ دین کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم آخر میں ڈاکٹر صاحب کے پاکستان بیانات کے شیڈول کا مختصر سا خاکہ پیش کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا 5 اکتوبر 2024 کو کراچی میں پہلا خطاب ہوگا، اور آپ کا دوسرا خطاب اکتوبر 2024 لاہور میں ایک بہت بڑے اجتماع سے ہوگا۔ 9 اکتوبر 2024 اسلام آباد میں آپ کا خصوصی بیان ہوگا، اور 11 اکتوبر 2024 پشاور میں آپ کا آخری خطاب ہوگا۔ یہ بیانات قرآن و حدیث کے مختلف موضوعات پر ہوں گے، جس میں تقابلی مطالعہ اور اسلام کی سچائی پر زور دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی اور خدمات سے متعلق کچھ نیا سیکھا ہے، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ آپ کے خیال میں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کا لباس ان کی شخصیت یا دینی خدمات سے زیادہ اہم ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عالم دین کی شخصیت کو کیسے پرکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی باتوں پر غور کرنا چاہیے یا ان کے لباس پر؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا لائک، شیئر اور سبسکرپشن نہ صرف ہمیں سپورٹ کرتا ہے، بلکہ ہمیں مزید معیاری اور مفید ویڈیوز بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اور آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔